رمضان مبارک کے بابرکت دن گزر چکے ہیں اور ہم سب عید الفطر کی خوشیوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ نئے کپڑے بنانا، مزیدار کھانے بنانا اور گھر کی صفائی وغیرہ کرنا، بازاروں میں جا کر اپنی عید کی شاپنگ کرنا، اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ واقعی ہی عید سب کے لیے ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے بچے ابھی بھی ہیں جو عید کے دن پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ نئے کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی جوتے ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی عیدی دیتا ہے اور نہ ہی ان کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں یتیم بچوں کی، کیونکہ دیکھیے ہمارا اسلام ہمیں صرف اپنی خوشیوں تک محدود رکھنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا، سبحان اللہ۔ اچھا، ذرا سا اگر ہم سوچیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم کسی یتیم کے سر پر مسکراہٹ لے آئیں گے تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے، عید صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہمدردی کا دن ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو کسی وجہ سے تنہا یا محروم رہ گئے ہیں۔ اگر ہماری عیدی سے کسی کے چہرے پر خوشی یا مسکراہٹ آ جائے تو میں سمجھتی ہوں یہی اصل عیدی ہے، کیونکہ دیکھیے عید سب کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ پھر ہمارے اپنے ہوں یا پھر اجنبی، کیونکہ دیکھیں خوشی بانٹنے سے ہی بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عید کے دن قبرستان بھی جا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے عید خوشیوں اور محبتوں اور شکرانے کا دن ہے، تو اس دن ہمیں اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عید کے دن قبروں پر جانا دراصل ہمیں اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس مٹی میں لوٹ جانا ہے۔ یہ لمحے انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قبرستان جا کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اچھا، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک اداسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان کے جانے کی، لیکن دوسری طرف عید کی بھی ایک الگ سی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہی ہم مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف روشنیوں کی چمک، دکانوں کی سجاوٹ اور لوگوں کی بھیڑ، یہ سب مل کر ایک خوبصورت عید کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اچھا، شاپنگ کرتے ہوئے ایک بات جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کے ساتھ ساتھ اپنے بجٹ کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ اصل خوشی سادگی میں بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بہت مہنگی ہو تب ہی خوبصورت لگے۔ اچھا، عید کی شاپنگ صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس خوشی میں شامل نہیں ہو پاتے، تو کیوں نہ اس بار اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ کسی ضرورت مند کے لیے بھی کچھ لے لیا جائے۔ آپ یقین کریں اس سے جو خوشی ملے گی وہ کسی اور چیز سے نہیں ملے گی۔ کیونکہ دیکھیں عید کی اصل خوبصورتی اس میں بھی ہے کہ ہم اپنے رویے، اپنی مسکراہٹ، اپنے دل کی نرمی کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس عید پر اپنے آپ کو باہر سے بھی سنواریں اور اندر سے بھی خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اے پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں رمضان کی برکتوں سے نوازا، عید کی خوشیاں بھی عطا فرمانا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی خوشیاں عطا فرمانا جو آج اداس ہیں، خاص کر ان لوگوں پر، ان بچوں پر جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔
پروردگار ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، کیسا لگا ضرور بتائیے گا، آپ کی عید کیسے گزری کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔